جتنا ایک کتاب کا کور خوبصورت ہوتا ہے تو کیا اس میں جو لیسن ہوتا ہے وہ بھی اتنا خوبصورت ہوتا ہے۔ کئی دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم بک خریدتے ہیں تو بک کا باہر والا کور بہت خوبصورت ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر جو سٹوری ہوتی ہے وہ بورنگ ہوتی ہے۔ اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ باہر سے بک کا کور جو بالکل پسند نہیں آتا، لیکن بک کے اندر جو سٹوری ہے نا وہ بہت انٹرسٹنگ ہوتی ہے۔ تو اسی طرح ہماری نا لائف میں بھی یہی چیز موجود ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کئی دفعہ جو باہر سے نظر آ رہا ہوتا ہے کئی لوگوں کی زندگی، لیکن وہ اندر سے ایسی نہیں ہوتی۔ وہ باہر سے تو دوسروں کو دیکھنے کے لیے یا شو آف کرنے کے لیے تو ان کی زندگی بڑی خوبصورت ہوتی ہے، لیکن اندر سے نا ان کی زندگی بڑی ہی بورنگ اور ڈل ہوتی ہے۔ لڑائی جھگڑا فساد ہوتا ہے۔ تو آج میں آپ سے نا اس پوائنٹ پہ نا کچھ بات کرنا چاہتی تھی۔ تو جی، تو میں یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو آج چھوٹی موٹی روٹین کے ساتھ میں لچھا پراٹھا بنا رہی تھی، میرے ہسبینڈ نے کہا تھا چلو جی آج میں نے کہا ان کی فرمائش پوری کرتے ہیں۔ کچھ چھوٹے چھوٹے کلپس ہیں کوکنگ وغیرہ کے، کچھ اسٹیچنگ وغیرہ بھی کرتی ہوں، تو آپ لوگ میرے چینل کے ساتھ جڑے رہے تو آپ لوگوں کو بہت کچھ سیکھنے کا ملے گا۔ میری چھوٹی موٹی سی جو کوکنگ میں کرتی ہوں زیادہ تو نہیں، مجھے پروفیشنلی آتی، اور اسٹیچنگ میں ماشاءاللہ سے کر لیتی ہوں۔ تو اسٹیچنگ کا اب سوچ رہی ہوں کہ الگ سے چینل بناؤں یا کیا ہے، تو آپ لوگ مجھے بھی جی بتانا۔ تو الگ چینل بناؤں یا اسی چینل پہ پھر میں اپلوڈ کر دیا کروں۔ تو اسی طرح پھر تو میں نے کچھ پوائنٹ پہ یہی بات کرنی تھی نا۔ کئی دفعہ دیکھتے ہیں آپ دیکھنے میں آپ لوگ، میں اپنی لائف سے لے لیتی ہوں، آپ لوگ یہ غور کرتے ہوں گے کہ ان کا گھر پیارا ہے، مطلب ہم اکثر دوسرے کی ویڈیو دیکھ کے ان کو کون سی پریشانی، ان کے پاس ہر چیز اویلیبل ہے تو ان کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی ہوگی، یہ سب بہتر ہے ان کا کوکنگ مطلب کھانے کا سٹائل یا گھر یا، لیکن اندر سے نا لائف ایسی نہیں ہوتی۔ ہر کسی کو نا اپنی لائف میں بہت سفر کرنا پڑتا ہے، بہت تکلیفیں، بہت مشکلات سہنی پڑتی ہیں، سسرال میں بھی، بہکے میں بھی، اور پھر ہسبینڈ وائف کے ریلیشن شپ میں بھی۔ اور بعض دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ کسی کا گھر نہیں، ہم جج کرتے ہیں وہ رینٹ ہاؤس میں رہتے ہیں، ان کا گھر اچھا نہیں ہوتا، لیکن ان کی لائف بہت اچھی ہوتی ہے، ان کا ریلیشن شپ بہت اچھا ہوتا ہے، بہت پیارا ہوتا ہے۔ تو یہی چیز ہے کہ انسان کی نا زندگی میں بہت سارے اپس اینڈ ڈاؤن آتے رہتے ہیں، تو ان کے ساتھ پھر زندگی کو نا کمپرومائز کرنا چاہیے۔ آج کل کے ویسے بھی جیسے حالات ہیں، آپ دیکھ لیں دنیا میں جنگ کے حالات بنتے جا رہے ہیں، تو مہنگائی بہت زیادہ ہے، تو ایک بندے کی کمائی سے تو بندہ نہیں نا مطلب ہوتا ہی نہیں ہے۔ اور آپ لوگ بھی یہ دیکھیں کہ 90% آپ اسکرول کر کے دیکھ لیں، آپ سوشل میڈیا ٹک ٹاک دیکھتے ہیں تو وہاں پہ وہی لڑائی جھگڑے فساد، میاں بیوی کے آپس میں طلاق، میاں بیوی کے ریلیشن شپ خراب، ہسبینڈ دوسری طرف دیکھ رہا ہے، بیوی اور طرف دیکھ رہی ہے، بیوی کی کچھ اور ایکسپیکٹیشن ہے، شوہر کی کچھ اور ہے، تو سب کچھ ہے، یہی ہے کہ رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، سب کچھ ہو جاتا ہے، لیکن اینڈ پہ سب سے زیادہ سفر کس کو کرنا پڑتا ہے؟ اگر ہماری اولاد ہے، ہمارے بچے ہیں، تو میاں بیوی تو الگ ہو جائیں گے، انہیں اور مل جائے گا، لیکن جو ہے نا بچے، ان کا مستقبل خراب ہو جاتا ہے، وہ کسی سائڈ پہ نہیں رہتے۔ تو پھر یہ نا کہ کمپرومائز کرنا چاہیے، کمپرومائز سے زندگی ہے، ہمیں ایک فیصلہ ہماری زندگی کو بدل سکتا ہے، تو ہماری زندگی کو مکمل طور پہ بدل دے گا۔ اگر ہم یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم اکٹھے نہیں رہ سکتے، تو زندگی جو ہے نا وہ گزر تو پھر بھی جانی ہے، لیکن یہ کہ وہ بچوں کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے، ایک ماں کے لیے پھر اکیلے بچوں کو سنبھالنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اور پھر وہ بھائی بھابھی کے گھر جائے گی، وہاں پہ بھی سننے کو ملیں گی، ظاہر سی بات ہے ہمارا معاشرہ ایسا ہے، پھر کہیں گے کہ تم اچھی ہوتی تو اپنے سسرال میں رہ لیتی، تو اسی طرح ہے۔ اور اگر پھر نہ شوہر کے ساتھ میں مطلب شوہر کو بھی اور مل جائے گی، اگر شوہر کے پاس بچے رہیں تو تب بھی ان کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو یہ ہے کہ بچوں کے لیے کمپرومائز بھی کرنا پڑتا ہے، ہمیں تھوڑی سی سوچ تبدیل کرنی پڑتی ہیں، تھوڑے سے اپنے رویے چینج کرنے پڑتے ہیں، تھوڑے سے اپنے دیکھنا پڑتا ہے، تھوڑے سے رشتوں کو نہ سمجھنا پڑتا ہے، تو پھر جا کے نا کہیں رشتے مضبوط ہوتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ نا آپ لوگوں کے پاس ایجوکیشن ہے، ایجوکیشن میں نے بھی حاصل کیا، آپ لوگ بھی کرتے ہیں، ایجوکیشن ضروری ہے، ایجوکیشن آج کل کے معاشرے میں نا ہر چیز کے لیے ضروری ہے۔ ہمیں بہت سارے مارکیٹ میں جا کے ایسی چیزوں کے بارے میں مطلب کرنا پڑتا ہے، ہمیں موبائل پہ اگر ہم کرنے دیکھیں تو اس کے لیے ظاہر سی بات ہے بچوں کی اسٹڈی کے لیے تو ایجوکیشن ضروری ہے، لیکن ہم آج ایجوکیشن پہ لاکھوں پیسے خرچ کر دیتے ہیں، لیکن ہمیں جاب نہیں ملتی کچھ حاصل۔ اس سے بہتر ہے کہ ہم اسکل سیکھیں، اسکل چاہے کوئی بھی ہو، چاہے آپ لوگ آن لائن کوئی ورک سیکھ لیں، آپ لوگ کوئی کوکنگ سیکھ لیں، آپ لوگ جو بھی سیکھ لیں جو آپ کے پاس آتی ہے، لیکن جو عورت کے لیے بیسٹ وے ہے نا وہ یہ ہے کہ وہ نا گھر بیٹھے کوئی ہنر سیکھ لے، جو بھی اس کو اچھا لگتا ہے، جو اس کے ساتھ تو اس کے ساتھ یہ ہے کہ اپنے شوہر کے ساتھ وہ ہاتھ بٹا سکتی ہے،
تو اگر بیوی بھی کمائے، شوہر بھی کمائے، بیوی اپنی خواہشات خود پوری کرے، اپنے چھوٹے چھوٹے مسئلوں کو ان کی طرف چلے، تو خود سنبھال لے اپنے مسئلوں کو، اپنے بچوں کی خواہشات، اپنی چھوٹی موٹی خواہشات کو پورے کر لینا، تو پھر نا 90% جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں زندگی کے۔ تو زیادہ تر جھگڑے ہوتے اس لیے ہیں کہ جب عورت اوور ڈیمانڈ کرتی ہے، شوہر وہ اخراجات پورے نہیں کر سکتا، تو پھر لڑائی جھگڑے بنتے ہیں۔ تو اس سے بہتر ہے کہ پھر نا وہ بس انسان کو نا تھوڑا سا اپنے کہتے ہیں نا چادر دے کے پاؤں پھیلانے چاہیے، عورت کو بھی سمجھنا چاہیے کہ جتنے ان کے گھر کے حالات ہیں۔ تو ایسی ہے زندگی نا، ایک جیسی نہیں ہوتی میری بہنوں، زندگی ایسی ہے، بڑی مشکل ترین ہے۔ تو زندگی کے دکھ بھی بہت سارے ہوتے ہیں، خوشیاں بھی ہوتی ہیں۔ تو پھر ہر وقت اگر نیگیٹو سوچتے رہیں تو پازیٹیو انسان کو وے نہیں ملتا۔ تو اگر ہم پازیٹیو سوچیں گے تو ہم پازیٹیو ملے گا۔ اس کے ساتھ ہمیں نا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہنا جی، 5 وقت نماز پڑھنی چاہیے، وظائف کرنی چاہیے۔ تو آگے میں آپ کو بتاؤں گی وظائف جس سے مجھے سکون ملا، انشاءاللہ آپ لوگوں کو بھی سکون ملے گا۔ تو زندگی میں یہی ہے نا کہ زندگی نا بس ایک کتاب کی طرح ہے، جتنا اب روز جو صفحہ کھولیں گے نا اس پہ ایک نئی تحریر لکھی ہوگی، ایک نئی مشکل ہوگی، یا کبھی آسانی ہوگی، کبھی خوشی ہوگی اور کبھی غم ہوگا۔ تو ایسے ہی نا زندگی بس پھر چلتی رہتی ہے۔ تو لیکن ہمیں پھر نا کچھ فیصلے لینے پڑتے ہیں، کچھ رشتوں کو بھی سنبھالنا پڑتا ہے، کچھ حالات کو بھی سنبھالنا پڑتا ہے، تو پھر جا کے نا زندگی خوشگوار گزرتی ہے۔ تو میرا بھی آپ لوگوں کو اگر کسی کی شادی ہونے والی ہے تو یہ مشورہ ہے کہ بس رشتوں کو بیلنس طریقے سے چلائیں اور اپنے حالات کو خود مینٹین کریں۔ عورت یہ نہ سوچے کہ مطلب اگر میری شادی ہوگی تو سب کچھ اب ہسبینڈ ہی ہینڈل کرے گا۔ اگر وہ خود کچھ کر سکتی ہے تو خود اپنے پاؤں پہ کھڑی ہوئے۔ اس سے بہتر ہے کہ وہ خود اپنے پاؤں پہ نا اپنی شادی سے پہلے کھڑے ہوگی۔ تو جتنی عورت اسٹیبل ہوگی نا ادھر لڑائی جھگڑے کم ہوں گے۔ تو فنینشلی عورت کو خود پھر اسٹیبل ہونا چاہیے۔ تو اسی طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نا بس ہدایت کے راستے پہ چلائے۔ دنیا میں ایسے بھی اب نا بہت سارے حالات خراب ہو گئے ہیں، جنگ کے حالات ہیں جو سن سن کے ویسے پریشانی ہوتی ہے، ویسے بھی دنیا آخرت کی طرف جا رہی ہے۔ تو ہمارے آقا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں نشانیاں بتائی تھیں وہ بھی پوری ہوتی جا رہی ہیں۔ تو ہمیں اپنے گناہوں پہ استغفار کرنا چاہیے۔ ماشاءاللہ سے رمضان بھی گزر ہے تو رمضان میں جتنا ہو سکے استغفار پڑھیں، اور بس ایسے زندگی نہ گزرتی جا رہی ہے۔ تو اسی کے ساتھ نا میری جو چھوٹی سی بات تھی آپ کو آئی آپ سمجھ آ گئی ہوگی۔ آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اس کے ساتھ پھر ہم ایک نئے ولاگ میں ملیں گے۔ اللہ حافظ۔